السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 163 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ نساء کی آیت نمبر 162، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کا رویہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ رویہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو، کیونکہ حق بات کو قبول کرنے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ چیز۔ جب یہ مزاج بنتا ہے کسی کا تو وہ ہدایت قبول نہیں کرتا، حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں اس قوم کی باتوں کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ قوم علم کے اعتبار سے بھی، ذہانت کے اعتبار سے بھی بڑی پہنچی ہوئی قوم، لیکن صرف ہڈ ضد، یہ جو ہے عناد جسے کہتے ہیں، عناد کہ جان بوجھ کر نہیں ماننا، یہ چیز جو ہے ہدایت سے محرومی کے اسباب میں بہت بڑا سبب ہے۔ اسباب حرمان الہدایہ، ہدایت سے محروم ہونے کے اسباب علماء نے بیان کیے۔ اس میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آدمی جانتے ہوئے نہ مانے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جانتے تھے۔ ان کا ایک سوال یہ تھا، واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو آپ کے پاس قرآن پاک ایک مرتبہ میں کیوں نازل نہیں ہوا؟ ایک ہی مرتبہ میں کیوں نازل نہیں ہوا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی وقت میں تورات پوری کی پوری دے دی گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ پر ایمان لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دینے سے پہلے ان کی جو ہے گستاخیوں کو سنایا 2 صفحے میں۔ دیکھو یہ سوالات اس سے پہلے یہ کر چکے ہیں اور ان کی یہ خرابیاں ہیں، اب سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب اس وقت نہیں دیے، جواب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سوال جو ہے، سوال دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ یا تو آدمی سوال جو ہے حق کی طلب لے کر سوال کرے، مجھے بتائیے کیا ہے۔ دوسرا سوال جو ہے بس سوال برائے سوال ہے کہ ماننا نہیں ہے، بس ایک اعتراض ہے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں میں سے بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، سوال کرو تو جواب دو، اعتراض کرو تو جاہل بن جاؤ۔ اعتراض اگر کوئی کرے تو جاہل بنو، عالم بنو گے تو جھگڑا ہوگا۔
تو جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس وقت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قبول. سوال ہے تو پھر اس کا جواب ہے. سوال دلیل کی روشنی میں ہوتا ہے، جواب بھی دلیل. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. جواب دیکھیے کیسا بہترین ہے. وحی یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے اس شخص کی طرف جس کو اللہ نبوت کے لیے چنتے ہیں، اس کو وحی کہتے ہیں. یہ وحی جو ہے تمہارے پیغمبروں پر بھی آئی، اور ایسے آئی کہ بیک وقت بھی نہیں آئی. پوری کتاب شروع فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام، تمہارا ان پر ایمان ہے. اہل کتاب یہودی ان کو مانتے تھے. دیکھو ان پر بھی وحی آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آئی، موسیٰ علیہ السلام پر آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ مانتے ہی نہیں تھے. حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت 11 پیغمبروں کا نام ذکر فرمایا. ایک ہی سرچشمے سے پانی کی نہریں چلی. ایک نہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، تو وہاں پانی پینے سے تمہیں اعتراض کیوں ہے، جبکہ اس سے پہلے جتنے بھی چشمے پہنچے وہاں سے تم پیتے رہے، ہے نا. وحی کا ایک ہی سرچشمہ ہے، اللہ کا علم. اللہ کا علم ہے وحی کا سرچشمہ. حاکم اللہ ہے. ایک وہاں سے ایک آرڈر اللہ تعالیٰ جاری کرتے ہیں، پہنچانے والے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں. ان کی 2 کی بات ماننا، ان کی نہیں ماننا، تو مسئلہ کچھ گڑبڑ ہے. یہ تو بغاوت ہے. مسئلہ ان کی نہیں مان رہے، مسئلہ اس حاکم کی نہیں مان رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں مسئلہ یہاں کچھ اور ہے. وحی اللہ کا علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحی بھیجے. پچھلے ان سارے پیغمبروں کی بات تم نے مانی، ان کی کتابوں کو مانتے ہو، ان کی نبوت کو تسلیم کرتے ہو، پھر ان کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ جواب دے رہے اللہ تعالیٰ. اور سب انا اوحینا الیک، یقیناً ہم نے وحی بھیجی. وحی جو ہے صحیح علم کی بنیاد وحی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو کچھ صلاحیتیں دیے ہیں جس سے وہ چیزوں کو پہچانتا ہے، جس کو کہتے ہیں حواس خمسہ. 5 بڑی طاقتیں ہیں انسان کے پاس جس سے وہ اس علم حاصل کرتا ہے. ایک ہے قوت لامسہ، چھونے کے ذریعے، کہ سخت ہے، بغیر چھوئے پتہ نہیں چلتا، یہ نرم ہے، اس کو کہتے ہیں قوت لامسہ. ایک ہے قوت شامہ، سونگ کر کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے نا، فوراً آدمی پہچانا. ایک ہے قوت ذائقہ، کھٹا ہے میٹھا ہے. ایک ہے قوت باصرہ، دیکھ کر. ایک ہے قوت سامعہ، کوئی آواز. ہاں، یہ 5 قوتیں ہیں. اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ ظاہرہ. اللہ تعالیٰ اس یہ ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیا. اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنی دنیا کی زندگی میں اس کو استعمال کرتا ہے، اور اس میں اور علم حاصل کرتا ہے، بلکہ فن حاصل کرتا ہے. لیکن وحی کا جو علم ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ آخرت ہے. یہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں یہ ہمیں آخرت نہیں بتا سکتے. ایک چیز سامنے آئی، آدمی دیکھے گا، ہاں یہ سیب ہے، ہاں سونگا، دیکھا، کھا سکتا ہوں نہیں کھا سکتا ہوں، حلال ہے یا حرام ہے، یہ وحی کا علم بتائے گا. تو جو علم وحی کا ہے اس علم کو کہتے ہیں علم معاد. اس کی بنیاد آخرت ہے. اور دنیاوی علوم ہیں اس کی بنیاد علم معاش ہے. ہماری معاش بنے. جتنا بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سب اس کی بنیاد معاش ہے. لیکن وحی کے علم یہ علم معاد ہے کہ میری آخرت بنے، اور وہ وحی کے بغیر تو بن ہی نہیں سکتی. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف شروع کرتے ہیں نا، سب سے پہلے لکھتے ہیں باب کیف کان بدء الوحی. یہ چیپٹر ہے، سب سے پہلا چیپٹر، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. پھر اس کے بعد یہی آیت لکھے. پھر اس کے بعد انما الاعمال بالنیات کی حدیث لائیں. کیوں؟
اس لیے کہ وحی پر ہی اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو پھر پورا آگے کا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. سب سے پہلے وحی کیا ہے وہ تو سمجھو، ہے نا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ جس کو چنتے ہیں نبوت کے لیے ان کی طرف، اور اس کے طریقے بہت ہیں، اس کے بہت طریقے. ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. سب سے افضل وحی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ کلام، معراج میں بھی کلام ہوا. سب سے افضل وحی یہی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مختصر ہے. مختصر زمانے میں ہزاروں مرتبہ آپ پر وحی آئی، کئی طریقوں سے آئی. جبرائیل پیغام لائے، جبرائیل دحیہ رضی اللہ عنہ کی شکل میں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بات ڈال دی جاتی تھی اور اس کے ساتھ یہ اطمینان ڈال دیا جاتا تھا کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے. یہ بھی ایک وحی ہے. خواب میں بتا دیا جاتا تھا، یہ بھی یہ بھی وحی کی قسم ہے. یہ سب سے زیادہ جو بھاری وزنی جو وحی تھی نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سخت سردی میں آپ پر وحی آتی تو آپ کے چہرے سے پسینے نکلتے تھے، پسینہ نکلتا، میں برداشت نہیں کر پاتی تھی. کبھی آپ کا پیر میرے ران پر ہوتا تو میں برداشت کرنی، اتنا وحی کا بوجھ. ہم تو بڑی آسانی سے قرآن کی آیتیں پڑھ لیتے ہیں، ہم بڑی آسانی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی کلام جب اترتا تھا پسینہ نکلتا تھا. یہی بات اللہ نے فرمائی اس قرآن پاک کو اگر ہم پہاڑوں پہ اتارتے، عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، سب انکار کر دیے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ڈر کے کانپ جاتا پہاڑ، برداشت نہیں کر پاتا. کون سا؟ وہ اللہ کا کلام. اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آج ہم پڑھتے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور رحمت ہے کہ آج ہم یہ قرآن کے الفاظ پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہم اس کو اپنی زبان میں لانے کی ہمارے اندر سکت ہی نہیں ہوتی. یہ آپ کی رحمتوں میں ایک رحمت ہے کہ ہم جو ہے بڑی آسانی سے پڑھ رہے ہیں. سارا بوجھ آپ نے لے لیا اور ہمیں آسان کر کے دے دیا. تو فرمایا ان جواب دے رہے ہیں، دیکھو، انا اوحینا الیکا، یقیناً ہم نے آپ کی طرف جو وحی بھیجی ہے، کما، یہ ویسی وحی ہے، کوئی نئی نہیں ہے. اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف. آپ قرآن پاک میں ایک بات دیکھتے ہیں، جب بھی بات نبیوں کی شروع ہوتی ہے تو نوح علیہ السلام سے ذکر شروع ہو جاتا ہے. آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا تذکرہ بہت کم ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، یہاں بھی نوح آ گئے. اس کی علماء نے جو ہے، مفسرین نے اس کی حکمت لکھی ہے. سب سے پہلے پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے قوم کے سامنے شرک پر جہنم کی وعید سنائی. اس سے پہلے شرک نہیں تھا. اس سے پہلے جتنے نبی تھے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے تھے. بیٹھنا اس طرح، کھڑے ہونا اس طرح، بات اس طرح، الفاظ اس طرح، کیونکہ انسانیت کا بچپن تھا. بچپن میں کیا سکھاتے ہیں؟ بالکل بچپن میں جو ہے ABCD الفابیٹ سکھاتے ہیں، کھانا پینا سکھاتے ہیں، قلم پکڑنا سکھاتے ہیں، لکھنا سکھاتے ہیں نا. تو نوح علیہ السلام، ان کی عمر ایک معجزہ ہے. 950 سال سے زیادہ اللہ نے ان کو دی. ان کا صبر، ان کی عمر. تو حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو، کیونکہ شرک یہیں سے شروع ہوا، اس سے پہلے شرک نہیں تھا، اور سب سے پہلے انہوں نے شرک پر اللہ کی طرف سے وعیدیں سنائی. تو اسی لیے یہاں جب بھی آپ قرآن پاک میں دیکھیں، سوچتے ہوں گے بھئی آدم علیہ السلام بھی تو نبی ہے، یہاں کیوں ہے حضرت نوح علیہ السلام؟ اسی لیے قرآن پاک کے اندر نبی اور رسول دو تذکرے ہیں. رسول جو ہے نا بہت مقام، بہت اونچا، جن کو ایک نئی کتاب، نئی شریعت دی جاتی ہے. نبی جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں. انبیاء علیہ السلام بہت ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے 1,24,000 انبیاء اور رسول ہیں. اس میں 315 یا 310 جو ہے نا رسول ہیں، پیغمبر بڑے بڑے.
تو رسول کسے کہتے ہیں؟ جن کو کتاب دی جاتی ہے، نئی شریعت دی جاتی ہے، سمجھ رہے؟ اور نبی ان کو کہتے ہیں جو ان کو فالو کر، جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور ہارون علیہ السلام نبی ہے، ہارون علیہ السلام نبی ہے، تو سمجھے ان کو پیچھے جائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہاں حفاظ کو جو ہے نا جب امتحان لیتے ہیں نا تو کہتے ہیں وہ آیت پڑھو جس میں 5 نبیوں کا نام ہے، وہ آیت پڑھو جس میں 11 نبیوں کا نام ہے۔ ایسا نہیں بولتے کہ سورہ لقمان پڑھو، وہ تو بہت آسان ہے۔ حفظ جو ہے نا ایک معجزہ ہے، بچے پڑھتے ہیں، وہ آیت پڑھیں جس میں 11 نبیوں کا تذکرہ ہے تو بچہ یہ آیت پڑھے گا، وہ آیت پڑھیں جس میں 5 نبیوں کا تذکرہ ہے۔ یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے، ایسا حفظ ہوتا ہے اور ایسا حفظ کرنا چاہیے، اور ایسا حفظ جو ہے نا پورا مستحضر، یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے۔ تو اس میں 11 پیغمبروں کا ذکر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے وحی بھیجی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، یعقوب علیہ السلام کے بچے، اس میں یوسف علیہ السلام بھی ہیں اور آگے، وعیسیٰ وایوب ویونس ہارون وسلیمان، وآتینا داود زبورا، ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ تو جواب یہ دیا جا رہا ہے جب وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہی بھیجنے والے اللہ ہیں، جن کی طرف بھیجی جا رہی ہے پیغمبر ہیں، اور وحی جب آتی ہے تو پوری حفاظت کے ساتھ آتی ہے، اس میں شیاطین اور جنات پوری کوشش کرتے ہیں انوالو ہونے کی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی اس میں جو ہے نا اتنی حفاظت کے ساتھ سیدھے پیغمبر کے پاس آتی ہے۔ تو یہ وحی جو ہے نا ان کے پاس جب آئی ہے، تم نے ان کو مانا، تم حضرت ایوب کو مانتے ہو، حضرت ابراہیم کو مانتے ہو، حضرت یوسف کو مانتے ہو، حضرت یونس کو مانتے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ سوال کر رہے ان پر۔ اچھا تمہارا یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن ایک وقت میں کیوں نہیں آیا؟ اگر پورا آ جاتا نا تو ہم مان لیتے، یہی مطالبہ کرے نا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا نوح علیہ السلام پر ایک پوری کتاب ان پر پورے صحیفے ایک مرتبہ میں آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کئی صحیفے اترے، الگ اترے، پھر بھی مانتے ہیں؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ گڑبڑ کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہٹ درمی ہے، ضد ہے، عناد ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سے پیغمبر ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے ہم نے ان کا تذکرہ سنایا، بہت سے اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ اسی لیے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں 25-27 نبیوں کا ذکر ہے، بعض کا تو صرف نام ہے، حضرت ذوالکفل یہ نام ہے، ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے نا۔ حضرت الیاس پیغمبر ہیں، تذکرہ زیادہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، ان کا تذکرہ زیادہ ہے۔ بہرحال نام کے ساتھ ہیں وہ بھی، اور نام کے بغیر جو ہیں سب پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 پیغمبروں کو بہت اونچی فضیلت دی ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے کلام فرمایا، اللہ نے کلام فرمایا، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت۔ یہ ان کی شرافت اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ تمہارے پیغمبر ہیں، اللہ نے کلام کیا، اور وہی کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے تو تم نہیں مان رہے، ہے نا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ، اللہ نے کلام کیا۔ ایک پنڈت حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ تمہارے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے کلام کیا، کلام کرنے کے لیے زبان ضروری ہے، بغیر زبان کے کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کو زبان ہے، تو اللہ کو جب زبان ہے تو جسم ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ جسم سے پاک ہے، یہ کیسے ہے؟ سوال۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے بات کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، بغیر زبان کے میں بات نہیں کر سکتا، لیکن زبان کو بات کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے۔ یہ زبان ہے، اس کو بولنے کے لیے اس کو کیا زبان کی ضرورت ہے؟ یہ خود اپنی ذات سے بولتی ہے۔ کان مجھے سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے، لیکن کان خود سے سنتا ہے۔ آنکھ مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، لیکن آنکھ خود سے دیکھتا، کیونکہ دیکھنا اس کی ذات میں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی
کلام اپنی ذات سے فرماتے ہیں. جس اللہ نے زبان کو گویائی دی وہ اللہ بغیر زبان کے کلام فرماتے کیونکہ کلام اس کی ذات میں. رسلا مبشرین و منذرین. سبحان اللہ. دو چیزیں ہیں، ایک ہے خوشخبریاں، ایک ہے ڈرانا. دو چیزوں سے تربیت ایسی ہی ہوتی ہے. رسلا بڑے بڑے پیغمبر آئے دنیا میں خوشخبریاں سناتے ہوئے، ایمان لانے پر، نیک کام کرنے پر بڑی بشارتیں، خوشخبری. بھائی اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، مسجد آنے پر، نماز کرنے پڑھنے پر، دین کا کام کرنے پر خوشخبریاں ہیں. بشر المشائین فی الظلم. اندھیری رات میں چل کر آنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. نبی خوشخبری سنا رہے. وہ خوشخبری سے آدمی میں شوق پیدا ہوتا ہے. ومنذرین. متنبہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، خبردار کرتے ہیں. دیکھو یہ کام، یہ نبی کا کام ہے کیونکہ اس علم کے علاوہ کوئی اور علم نہیں ہے. یعنی کہ آدمی جو ہے وحی کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے کہ جس سے پہچانا جائے. دو چیزیں برابر چلنی چاہیے، لیکن زیادہ بشارت ہو، خوشخبری. گھر میں بھی بچوں کے ساتھ تربیت میں زیادہ جو ہے نا کیا ہے، ترغیب ہو، لیکن اس کے ساتھ ترہیب بھی ہو. تھوڑا سا جو ہے نا انہیں خبردار کیا جائے، بھئی آپ اس راستے پر چلو گے تو یہ نقصان ہے، یہ نقصان اٹھانا. نبی جو ہے، نبی کا ایک لقب ہے نذیر. نذیر کے معنی ہے آگے کے خطرے سے آگاہ کرنا. وہ خطرہ جو نظر نہیں آ رہا، آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، یہ ہے پیغمبر. یہ اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو یہ صفت دیتے ہیں، اور پیغمبر آ کے دنیا میں یہ کام کرتے ہیں. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. تاکہ قیامت کے دن اگر کوئی کھڑا ہو مجرموں کی صف میں اور وہ یہ نہ کہے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، میرے پاس کوئی سمجھانے والے، بتانے والے، خوشخبری سنانے والے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ یہ حجت قائم کرنے کے لیے دنیا میں، اسی لیے ہر ایک کے سامنے یہ چیز پہنچ کر رہے گی. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ تعالیٰ بڑے غلبے والے اور حکمت والے ہیں. ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل کتاب کی آئی. اس آیت کا شان نزول، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم مجھے اچھی طرح پہچانتے ہو، میں اللہ کا نبی ہوں. تم مجھے اچھی طرح پہچانتے ہو. کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے قسم کھا کر تم مجھے اچھی طرح پہچان، کیونکہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ علم والے تھے، پڑھے لکھے تھے، ہاں پھر بھی ضد کی بنیاد پر نہیں مان رہے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں پہچانتے آپ کو. انہوں نے انکار کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائے اور سامنے والے انکار کر دیے. اللہ نے آیت اتاری، یہ اگر انکار کریں تو کیا ہوا؟ لیکن اللہ یشہد. اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے. بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. کہ اللہ نے آپ پر جو نازل کیا، کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پر وحی اترتی ہے، نبی آپ کو بنایا گیا ہے. کون گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ گواہی دے رہے ہیں. اور کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہیں؟ بعلمہ. اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے علم کی صفت پر. یہ بڑا طاقتور جملہ ہے. انزلہ بعلمہ. اللہ گواہی کس چیز سے دے رہے ہیں؟ اس چیز کے ذریعے سے جو اللہ نے علم نازل کیا. اللہ کا علم کیا ہے؟ قرآن پاک. اللہ تعالیٰ کے جتنے صفات ہیں ان میں سب سے بڑی جو طاقتور صفات ہیں اس میں ایک ہے اللہ کا علم، اور وہ ہے قرآن پاک. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ جب کسی کو یہ نعمت دے یہ اس کی قدر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ چیزوں کو جو ہے نا بڑی نہیں دیکھنا چاہیے. انزلہ بعلمہ. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے اس علم کے ذریعے سے جو اللہ نے نازل کیا. والملائکۃ یشہدون. اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا. گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے. یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو چھپاتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے اندر یہ صفات ہیں. آگے 2 آیتیں ہیں، 2 آیتوں میں یہ یہودیوں کی بات ختم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بات فیصلہ سنایا. ان الذین کفروا. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا.
وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین میں لوگ آنے والے ہیں ان کو روک رہے. لوگ مشرکین مکہ بڑے بھولے بھالے لوگ آنا چاہتے ہیں آپ کو دیکھ کر، لیکن یہ لوگ کیا ہے، رکاوٹ بن رہے. اسی لیے کبھی بھی آدمی دین میں رکاوٹ نہیں بننا، کبھی بھی جو ہے خیر کے کام میں رکاوٹ نہیں بننا. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے نبی کا انکار کیے اور اللہ کے دین پر آنے والوں کے لیے رکاوٹ کا سبب بنے. قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کبھی کبھی دور کی گمراہی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ واپسی ممکن نہیں ہوتی اس سے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. بعض مرتبہ ٹرین کی جو پٹریاں ہوتی ہیں، شروع میں جب ٹرین کی پٹری بدلتی ہے تو قریب ہی نظر آتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دونوں میں مسافت بہت دور ہو جاتی ہے. یہ ہے ضلوا ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں. ان الذین کفروا، اس کے دو عذاب، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے، کفر کر کے ظلم کر لیا انہوں نے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، وہ اللہ کو مغفار نہیں پائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کریں گے. ولا لیہدیہم طریقا، اور وہ راستہ نہیں پائیں گے. کون سا راستہ؟ الا طریق جہنم، ہاں جہنم کا راستہ پائیں گے وہ لوگ، ہدایت کا راستہ انہیں نہیں ملے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. کیا مطلب؟ سزا ذکر کرنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے یہ کام اللہ پہ بہت آسان ہے. کیوں؟ اللہ جب پکڑتے ہیں تو اللہ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے. بعض مرتبہ کسی کو سزا دینا ہے تو ڈرتا ہے آدمی کہ بھی پتہ نہیں کیا کرے گا. اس زمانے میں استاد بھی بچوں کو بولنے کے لیے ڈرتا ہے، پتہ نہیں کیا کر دے گا، ہے نہیں؟ باپ بھی بچوں کو بولنے سے سوچتا ہے پتہ نہیں کیا بول دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، چاہے کچھ بھی علم ہو، کچھ بھی ہو، نبوت کا خاندان ہے، سب کچھ ہے، یہ اتنی بڑی گمراہی میں چلے گئے. انہوں نے راستہ ہدایت کا چھوڑ کر راستہ جو بدلا، جہنم کے راستے میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ انہیں پکڑتے ہیں. اور جب اللہ پکڑتے ہیں تو کوئی اللہ پر جو ہے نا، یہ چیز اللہ پہ بہت آسان ہے. یہاں پر بات ختم کرنے سے پہلے ختم کی، اور اللہ تعالیٰ اب ساری انسانیت کو ایک دعوت دے رہے، جس میں مشرکین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہر ایک کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو. سب مخاطب ہیں، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یقیناً تمہارے پاس ایک پیغمبر آئے ہیں. الحق سے مراد نشانیاں لے کر آئے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے آئے، کہیں خود سے نہیں، تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں پال رہا ہے، اس نے بھیجا ہے تمہارے پاس نشانیاں دیکھ کر. ایسا نہیں کہ ہر ایرا غیرہ کھڑا ہو کر جو ہے نبوت کا دعویٰ کرے آدمی مان لے. نشانی لے کر آئے ہیں. قادیانی غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے نہیں. اس لیے دیکھیں ایک بات، ایک حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ختم نبوت ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، سب ہے نہیں. ان کی حفاظت کرنا نہیں کرنا ہے نہیں. آپ کی تعلیمات کی حفاظت کرنا، آپ کے اقوال کی حفاظت کرنا، آپ کے افعال کی حفاظت کرنا، آپ کی سنتوں کی حفاظت کرنا، اس کے لیے محنت. آپ کی ذات کی بھی حفاظت کرنا ہے. ختم نبوت کا عقیدہ اصل میں آپ کی ذات کی حفاظت ہے، کیونکہ بات یہاں آپ کی ذات پر آ رہی ہے. ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، یہ بات ذات پر جا رہی ہے. تو اسی لیے ختم نبوت یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر، کیسی کیسی نشانیاں اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھیں، آپ کی مبارک زندگی، آپ کے معجزے، آپ کے اخلاق، قرآن پاک، سب یہ بالحق من ربکم،
اے لوگو یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لے کر ایک پیغمبر آئے ہیں، فآمنوا خیرا لکم، پس ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتری ہے، ان کا کوئی بھلا نہیں، فآمنوا خیرا لکم، ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتری ہے، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم ان کا انکار کرو گے، اگر تم ان کا انکار کرو گے، نقصان کس کا ہے؟ اپنی ذات کا ہے، نقصان ان کا کچھ نہیں ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، ان کا انکار اللہ کا انکار ہے، اور اللہ کا انکار کریں گے تو اللہ کو کوئی فرق پڑے گا؟ ارے سارا جہاں، سارا آسمان و زمین اس کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، اللہ جانتے ہیں کون مان رہا ہے کون انکار کر رہا ہے، اور حکیمًا، اللہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے، اللہ ڈھیل دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، قیامت تک سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔